پرانے مراکش شہر کی گلیوں میں بولتے بلاتے، پوچھتے پوچھاتے اور گھومتے گھماتے ہم تلاش کر رہے ہیں حضرت امام سلیمان بن الجزولی کے مزار کو۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا اسم گرامی سلیمان تھا۔ آپ کے والد محترم قبیلہ جذولہ کے امیر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اسی نسبت سے آپ کو جذولی کہا جاتا ہے۔ آپ مروکو کے شہر سوس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اہل بیت ہیں اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ 19 پشتوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ محمد بن سلیمان الجزولی کے مزار سے الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں مزار سے۔ فاس شہر سے آپ نے تحصیل علم فرمائی اور فراغت کے بعد اسی شہر میں ایک عرصہ تک تفسیر و حدیث کا درس دیتے رہے۔ پھر مدینہ فاس سے ترک سکونت کر کے موضع ریف میں تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت شیخ محمد بن عبداللہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے شیخ صاحب سے علم باطن حاصل فرمانا شروع کیا اور خلوت گزینی اختیار فرمائی اور 14 سال متواتر مراقبہ اور ریاضت میں گزارے۔ 14 سال بعد خلوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور رشد و ہدایت کا مشغلہ شروع فرمایا۔ 12,000 سے زیادہ آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور گناہوں سے تائب ہوئے۔ آپ سے بہت سی کرامات اور خوارق کا ظہور ہوا۔ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پابند تھے اور کثرت کے ساتھ اوراد اور وظائف میں مشغول رہتے تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ہدایت خلق کے لیے بربر اور افریقہ میں گشت کرتے اور لوگوں کی روحانی اصلاح فرماتے تھے۔ ایک بار اتفاقاً آپ اسی سلسلہ میں شہر فاس کے ایک گاؤں میں ورود فرما ہوئے۔ نماز ظہر کا آخر وقت ہو چکا تھا اور پانی موجود نہ تھا۔ تلاش اور جستجو کے بعد ایک کنواں نظر آیا لیکن ڈول اور رسی ندارد تھی۔ شیخ صاحب موصوب کنویں کے چاروں طرف چکر لگاتے اور پریشان پھرتے لیکن اس دشواری کا کوئی حل نظر نہ آیا۔ اتفاقاً سامنے کے ایک مکان سے 8 یا 9 سالہ ایک لڑکی بھی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ صاحب سے کہا، اے شیخ، تمہاری پریشانی کا باعث کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ ظہر کا وقت تنگ ہو چکا ہے، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے پریشان ہوں، تم ہی کوئی حل بتا دو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ تم اتنی مشہور اور معروف ہستی ہو اور ایک معمولی سا کام بھی انجام نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کر لڑکی باہر آئی اور جا کر کنویں میں تھوک دیا۔ اس کے تھوکتے ہی کنواں جوش مارنے لگا اور پانی باہر بہنا شروع ہو گیا۔ سب لوگوں نے وضو کیا اور نماز سے فراغت پائی۔ شیخ صاحب نے لڑکی سے استفسار کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ لڑکی گویا ہوئی کہ دراصل میں درود پاک کا کثرت سے ورد کرتی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب تالیف کی جو کہ میرے ہاتھ پہ ہے، دلائل الخیرات کے نام سے۔ تو اس کے اندر بہت سارے درود شریف ہیں اور وہ جو خاص درود شریف تھا جو کہ وہ بچی نے پڑھا تھا وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آپ کی وفات سن 870 عیسوی یکم ربیع الاول کے دن نماز صبح کی پہلی رکعت کے سجدہ میں ہوئی۔ بعد از نماز ظہر آپ کا نماز جنازہ ادا کیا گیا اور بمقام سوس آپ کو مدفون کیا گیا۔ بعد ازاں آپ کے جسد خاکی کو مراکش منتقل کیا گیا۔ اس کے بارے میں نے پڑھا تھا تو میرا بہت شوق تھا کہ میں جب کبھی بھی مراکش جاؤں تو میں امام محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن الجزولی کے مزار پہ حاضری دوں۔ تو الحمدللہ آج میرا یہ شوق پورا ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک اور روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ محمد بن سلیمان الجزولی کے وفات کے 70 سال کے بعد جو مراکو کا بادشاہ تھا انہوں نے ان کی قبر کو شفٹ کیا تھا یہاں پہ۔ پہلے ان کی قبر کسی اور جگہ پہ تھی، تو جب ان کی قبر کشائی کی گئی اور ان کے جسد خاکی کو باہر نکالا گیا تو وہ بالکل تر و تازہ تھا، بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ ہی منٹ پہلے ان کا وصال ہوا ہو۔ تو یہ تمام مخلوق نے، مراکو والوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے کا واقعہ میرے پیر و مرشد حضرت پیر سید اسد محی الدین القادری الفاضلی مجزل اللہ علی کے جو پردادا حضرت پیر سید نور حسین شاہ صاحب تھے ان کے ساتھ ہوا۔ ان کی وفات کے 70 سال کے بعد جب ان کو نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی کچھ دیر پہلے ان کا وصال ہوا ہو۔ ہر روز بالعموم اور ہر جمعرات کو بالخصوص
دلائل الخیرات کا دورہ ہوتا ہے۔ لوگ یک زباں ہو کر اونچی آواز میں درود شریف کا ورد کرتے ہیں۔ اس روحانی وجدانی محفل میں شامل ہونے کا ہمیں موقع نہ مل سکا۔ ایک بار پھر اپنے بڑے بھائی عمران بٹ صاحب کا شکر گزار ہوں جو میرے کہنے پہ یہاں تشریف لائے اور ویڈیو بنا کر ارسال کی۔ یہاں پر لنگر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اہل تصوف کا لنگر اور درود شریف کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ الحق لا إله إلا